وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالكم طيبون؟ الحمد لله الحمد للہ. بخير. الحمد كيف للہ. حالكم؟ کیف حال استاذ؟ الحمد لله نادم بخير. طيب اليوم ندرس إن شاء الله الدرس الأخير من الكتاب صحيح. طيب آج آخری سبق ہے انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ ہم چند چیزیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز جو اس میں ہم سیکھیں گے ضمائر متصلہ. ہم نے ضمائر پہلے پڑھے ہیں نا؟ ہاں، پروناؤن جی سر پورے پروناؤن. ہوا ہیا. ٹھیک ہے. یس. ضمیر دو قسم کے ہوتے صرف ہوا ہے ہیں. ٹھیک یا ہے. پڑا بس. ایک وہ ضمیر ہوتا ہے جو الگ ہو کے آتا ہے کسی سے. ضمیر کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو. ایک وہ ضمیر ہوتا ہے جو الگ آتا ہے، جیسے اس کو آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ہوا ہیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی سر. جی ضمیر کس میں ہے؟ دو قسم کی. دو ضمیر متصل، ضمیر فصل کے نام کیا ہے؟ ضمیر متصل اور منفصل. ضمیر منفصل. یہ ضمیر منفصل کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہی والے ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے کہ کسی کا ایک مرتبہ نام آ گیا دوبارہ اس کو ضمیر کے ساتھ ذکر کریں گے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ جسے ہم نے جو پڑھا ہے ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہیا. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہوا زید. ٹھیک ہے، وہ زید ہے. یا آپ کہتے ہیں ہیا زینب، وہ زینب ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی کیا ہوا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. تو یہ جو ہوا اور ہیا ہوتا ہے یہ ضمیر منفصل. منفصل ضمیر مطلب پروناؤن. منفصل کا مطلب ہوتا ہے جو الگ ہو، یعنی یہ وہ ضمیر ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں ہوا زیدن، کیا ہوا کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے آگے، یا ہوا الگ ہے اور زیدن الگ الگ ہے؟ ملا ہوا یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ. الگ الگ ہے سر. ہاں، الگ الگ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ضمیر منفصل. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر منفصل یعنی الگ ضمیر. منفصل. ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر متصل. کیا؟ ضمیر ضمیر متصل. ضمیر متصل. ضمیر متصل اتصل، اتصل کا مطلب جڑا ہوا، وہ ضمیر جو جڑ کے آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ضمیر جو جڑ کے آتا ہے. کس سے جڑ کے آتا ہے بھائی؟ اسم کے ساتھ جڑ کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اسم کے ساتھ جڑ کے آتا ہے. اچھا، کہاں جڑ کے آتا ہے؟ اسم کے لاسٹ میں اٹیچ ہو کے آتا ہے. اسے کہتے ہیں اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل کیا کہتے ہیں؟ اٹیچ پروناؤن. کیونکہ یہ وہ پروناؤن ہے جو اسم کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ضمیر منفصل تو آپ نے پڑھ لیا. ضمیر منفصل کتاب ہو، کتابی، کتاب کا اصل میں معنی ہمیں اردو میں دینا ہوتا ہے نا، میرا، آپ کا، میرا، تمہارا، اس کا. یہ جو معنی آپ کو دیتا ہے نا، یہ آپ کو دیتے ہیں ضمیر متصل سے. جیسے میں کہ آپ کہتے ہیں نا میری گاڑی، آپ کے گھر، آپ کا گھر، اس کی مسجد. ہوا یہ تو جو میرا، آپ کا، اس کا معنی دینے کے لیے کسی چیز کے ساتھ مل کے، جو میرا ہے مطلب کوئی چیز، میرا موبائل، میرا لیپ ٹاپ، میرا گاڑی، میری فلان چیز. اس معنی، یہ جو معنی ادا کرتا ہے، یہ ادا کرتا ہے ضمیر. جب ناؤن ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے. ضمیر اسم پلس ضمیر، یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ اسم پلس ضمیر. کیسا اس کا مثال؟ مثلا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اچھا اب یہ آپ کو سمجھ میں آیا کیا ضمیر منفصل کیا کیا نام ہے، ضمیر متصل کیا ہوتا ہے؟ یس سر. ہاں، وہ پروناؤن جو ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے لاسٹ میں. پہلے ناؤن ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے پروناؤن. ٹھیک ہے.
یہ معنی دیتا ہے میرا، آپ کا، اس کا، یہ معنی دیتا ہے. اچھا دیکھیں، اچھا تین وہ ہوتے ہیں نا، ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ایک سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، ایک فرسٹ پرسن ہوتا ہے. یعنی ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، ضمیر متکلم. ضمیر غائب تھرڈ پرسن جو نہیں ہے اس کے لیے پروناؤن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر غائب. سیکنڈ پرسن جو سامنے ہے، جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں میں، اردو میں ہم کہتے ہیں آپ کہاں ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی، آپ کا قلم، آپ کا گھر، آپ کا بیٹا، آپ کے والد. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے سامنے والا. اور تھرڈ پرسن جو ہے وہ فرسٹ پرسن، یعنی میں، میری گاڑی، میری موبائل، میرا مسجد، میرا جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، Yes, sir. یہ کیا کہلاتا ہے؟ فرسٹ پرسن. یعنی تھرڈ پرسن وہ کہتے ہیں ضمیر، غائب. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ضمیر غائب. ضمائر کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تین. ضمیر کے تین حالتیں ہوتی ہیں. ضمیر غائب، یہ تھرڈ پرسن کے لیے جو ضمیر آتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں. جی پرسن سر. کے لیے pronoun آتے ہیں. ہاں، ہی شی دے نہیں، ہی شی دے تو نان اٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، he she it ہاں، ہی شی اٹ نہیں بھائی. دیکھیں، ہی شی اٹ یہ ہوا ہی ہے. ہم ابھی اوکے ہی شی اٹ ہوا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی بات کر رہے ہیں جو ناؤن کے ساتھ لاسٹ میں یور، آپ کی گاڑی، میری گاڑی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ضمیر غائب. دوسرا ہوتا ہے ضمیر مخاطب. کیا ہوتا ہے؟ جی، ضمیر مخاطب سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن، جو آپ کے سامنے ہے، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر. تیسرا ہوتا ہے ضمیر متکلم. متکلم. متکلم، نہیں متکلم، متکلم. متکلم، ضمیر متکلم. ٹھیک ہے، ضمیر متکلم. اچھا ابھی ایک ایک کو ہم لیتے ہیں کہ غائب کے لیے کون سا آتا ہے، اور مخاطب کے لیے کون سا آتا ہے، اور متکلم کے لیے کون سا آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ضمیر متکلم. ابھی آپ ذرا ادھر آ جائیے. ضمیر غائب کو پہلے ہم لیں گے. ضمیر غائب دو قسم کے ہوتے ہیں، یا مذکر کا ہوگا یا مؤنث کا ہوگا. ٹھیک ہے، یا مذکر کا ہوگا ضمیر غائب، یا مؤنث کا ہوگا. مذکر کے لیے ہے تو اسم کے لاسٹ میں آپ نے پلس کرنا ہے ہو. اسم کے لیے لاسٹ میں آپ نے پلس کرنا ہے ہو، ہا پیش ہو. اور اگر مؤنث کے لیے ہے تو آپ نے اسم کے لاسٹ میں پلس کر اٹیچ کرنا ہے ہا. ایسے کتاب پلس ہو، کتابہ، کتابہ پلس کتابہ، کیا بنے گا بھائی؟ کتاب آپ کی آواز کتاب ہو مذکر کے لیے. میری آواز کٹ رہی ہے؟ جی. نہیں ٹھیک ہے سر. میری آواز بھائی دوسرے ساتھی کو بتائیں، ایک ساتھی کو آواز کٹ رہی ہے میری. ٹھیک آ رہی ہے سر. سر ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن کے لیے ہم پروناؤن، یعنی اٹیچ پروناؤن کیسے آئے گا؟ آپ نے پہلے ناؤن اس ساتھ پروناؤن اٹیچ کرنا ہے. اب تھرڈ پرسن اگر مذکر کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے لاسٹ میں ہو لگانا ہے کسی بھی ناؤن کے اینڈ میں. کیسے؟ مثال طور پہ کتاب، اور کتاب ناؤن ہے، اسم ہے، پلس اس ساتھ اٹیچ کرنا ہے ضمیر. تو ہم لیتے ہیں کتاب پلس ہو کو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کتابہ، کتاب ہو. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی کتاب. اس کی کتاب. ٹھیک ہے، تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے آ رہا ہے اٹیچ پروناؤن. اب اس میں جو اٹیچ پروناؤن ہے، دیکھیں یہ لاسٹ والا ہے، یہ مل کے آ رہا ہے نا کتاب کے ساتھ. ہاں جی، جی. ایسا ہی ہے نا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل غائب مذکر کے لیے. اب اگر کتاب ہو آپ کیسے کہیں گے؟ اس کا قلم، اس کا پین کیسے کہیں گے؟ قلمہ. قلم ٹھیک ہے، اس کا استاذ، ٹیچر، استاد، مدرسہ. مدرسہ، کلها شباب، صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھائی، بھائی نہیں، اس کا گھر، بیتہ بھائی تہونی، بھائی تو ہو، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، بیتہ. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تھرڈ پرسن کے لیے، مذکر کے لیے ہمیں کیسے ضمیر لانا ہوتا ہے؟ جی. اسم کے ساتھ لاسٹ میں آپ نے ہو. یہ ایک کے لیے ہے. ہم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سے جیسے آگے بڑھیں گے، ہم
دو کے لیے گروپ کے لیے کیا آتا ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی تھرڈ پرسن اگر ایک ہے مذکر ہے اس کے لیے ہو آئے گا. چلیں یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آگے چلتے ہیں اللہ کے نام لے کے. اچھا اگر وہ مؤنث ہے تو آپ نے ہا لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ ہا. جیسے کتاب ہوا پڑھتے ہیں کتابها کتاب ہا کتابها کتاب ہا. بیتو بیتو ہا سريرها ابنها ابنها بنتها بنتها. شاباش. یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ جی جی سر سما خلاص. جی سر تو اچھا تو یہ دیکھیں اب اس کا کتاب، اس کی بک، اس کا گھر، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، یہ معنی لے رہا. تو ضمیر غائب کے لیے جو آتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا؟ اب آتے ہیں مخاطب کے لیے. آپ کا، آپ کی کے لیے. ٹھیک ہے اگر مذکر ہے تو کاف پہ زبر دیں گے، مؤنث ہے تو کاف کے نیچے زیر دیں گے. بس اتنا فرق ہے. جیسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی کتاب، کیسے کہیں گے؟ کتابو کا. کتابی. کتابو کا آپ کا کتاب. كتابك ٹھیک ہے جی سر یا جیسے دوسرا آپ لے لیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی قمیص. قميصك قمیصو قمیصو کا قمیصو کا. ٹھیک ہے یا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی چارپائی، کیسے کہیں گے؟ سریرو. سريرك ٹھیک ہے اگر آپ یہ سب چیزیں مؤنث کے لیے یوز کر رہے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ سریرو کی. کی. قمیصو سريرك كتابك قميصك ٹھیک ہے. جوالو آپ کی موبائل، جوالو جوالك جوالو کی. صحیح ہے. خلاص سمجھ میں آ گیا جی بھائی؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا بول سکتا ہے. اس کو ضمیر متکلم کا مخاطب مخاطب ضمیر مخاطب ضمیر متکلم نہیں، ضمیر مخاطب. یہ پڑھا رہے ہیں ہم. یہ ضمیر مخاطب، مخاطب دوسرا نمبر مخاطب ہے نا. مخاطب. اوکے ٹھیک ہے اب تیسرا آئے گا ضمیر متکلم آئے گا ابھی. تو متکلم کے لیے آپ کو لاسٹ میں یا پلس کرنا پڑتا ہے ناؤن کے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اور چینجنگ کرنا پڑے گا. جب لاسٹ میں یا پلس کریں گے نا تو اس سے پہلے والے لیٹر کو آپ نے زیر دینا ہے. اس سے پہلے جو بھی اس کے اوپر پہلے یا سے پہلے جو حرکت تھا وہ ہمیں اس کی غرض نہیں. آپ نے مثال دے دیں. آپ مثال لے لیں یہ تھا کتابن. اس کے لاسٹ میں آپ یا پلس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا کتابی. کتابن سے بی. با لاسٹ لیٹر ہے تو اس کو آپ نے زیر دینا ہے. ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یا پلس کرنا ہے تو ہو جائے گا کتابی. کتابی. یا ساکن ہوگا. ٹھیک ہے کتابی. میرا گھر کیسے بولیں گے بھائی؟ بیتی. بیتی. میرا سبق، میرا درس، سبق کیسے بولیں گے؟ درسی درسی. عربی میں قریہ کہتے ہیں. کیسے بولیں گے؟ قریتی. میرا ملک، بلدی. بلدی. میرا ملک کو دولت، دولت پاکستان. دولتی. دولتی. میرا ٹیم، فریق کہتے ہیں ٹیم کو. فریق کہتے ہیں ٹیم کو. فریق. فریقی. ٹھیک ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک جماعت جنت میں ہوگی، ایک جماعت جہنم میں. اللہ میں جنت والوں میں کرے. آمین. ٹھیک ہے جی سر جی. خلاص. تو کسی اسم کے لاسٹ میں پروناؤن کیسے اٹیچ کرنا ہے؟ یا وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوگا یا سیکنڈ کے لیے یا فرسٹ کے لیے. یعنی یا ضمیر آپ نے جو لگانا ہے غائب کے لیے ہوگا جو آپ مجلس میں نہیں ہے، یا ابھی مخاطب کے لیے ہوگا یا متکلم بولنے والے کے لیے. تو آپ نے تھرڈ کے لیے مذکر کے لیے ہو لگانا ہے، مؤنث کے لیے ہا لگانا ہے. سیکنڈ پرسن میں مؤنث مذکر کے لیے کاف لگانا ہے زبر اور مؤنث کے لیے. اور فرسٹ پرسن میں کوئی فرق نہیں ہے، بس سب میں یا سب کے لیے برابر ہے، مذکر اور مؤنث سب کے لیے. یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہو تو ہاں کہیں. اس میں کوئی چیز سمجھنا ہو تو بول سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے سر. اچھا
نارملی اصول تو یہی ہے کہ آپ کو لاسٹ میں بس یا واو وغیرہ یا لگانا ہے اور ہا لگانا ہے، کاف لگانا ہے، یا پھر کیا لگانا ہے ایک اور، یہ بس یہی چیزیں لگانی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں ایک دو اسم ایسے ہیں کہ جب آپ ان کے لاسٹ میں پروناؤن اٹیچ کرتے ہیں نا، تو یہ پروناؤن سے پہلے آپ کو بیچ میں واو ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ دو لفظ ہیں، کون کون کتنے لفظ ہیں؟ دو، ٹھیک ہے۔ اخ، جی سر اخی، اب اختی، اس دو اخو، الفاظ ایسے ہیں، آپ جب ان کے لاسٹ میں تھرڈ پرسن کے لیے یا سیکنڈ پرسن کے لیے پروناؤن اٹیچ کرنا چاہیں گے تو ڈائریکٹ پروناؤن نہیں لگے گا، پروناؤن سے پہلے آپ کو کیا اٹیچ کرنا پڑے گا؟ یہ واو۔ الفاظ پلس واو پلس ضمیر، ٹھیک ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں ہے، بس ایک جسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ اخو، واو ساکن اخو، واو ساکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ خواہ پیش خو، ہو، اخو ہو۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا باپ، اس کا بابا کیسے کہیں گے؟ ابو، ابو، ٹھیک ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے بابا کیسے کہیں گے؟ ابو، ابی، ابو کا، آپ کا بھائی، ابو کا، کاف لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا بھائی، اخو کا، اخو کا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اس مذکر مؤنث ہونے کے لیے اخو ہا اخو ہو، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن فرسٹ پرسن کے لیے جب آپ لگائیں گے تو پھر یہ واو شریف نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس کیونکہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے سے پہلے والے لیٹر کو آپ نے زیر دینا ہے، واو کہتا ہے کہ مجھے زیر نہیں چلے گا، تو واو کو اڑا کے پھینک دیں گے۔ اخ پلس یا کو، یا اپنے سے پہلے والے لیٹر پہ کیا کہتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یا زیر، شاباش، سب باقی بچے جاگ رہا ہے۔ اخی، ٹھیک ہے، اخی میرا بھائی، جی سر ٹھیک ہے۔ ابی میرے بابا، جی ٹھیک ہے۔ امی، امی میں یہ اصول نہیں چلتا ہے، امی عام نارمل جو اصول ہے اس میں وہی چلے گا۔ ہاں بھائی، یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر جی، تو اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر منفصل قانون آپ کو سمجھ میں آ گیا میرے خیال میں۔ جی سر اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ایک منٹ، اچھا اخو نبن کا ہو گیا۔ اب آگے آتے ہیں، ایک لفظ ہے عندہ۔ عندہ کا معنی کیا ہے؟ پاس ہونا پاس، عندہ کا مطلب ہے پاس، ٹھیک ہے۔ عندہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پاس۔ اس کے لاسٹ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ضمیر آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ کہیں اس کے پاس، کیسے کہیں گے؟ عندہ، عندہ ہو، دال کے اوپر یہاں ہمیشہ زبر ہوتا ہے، عندہ ہو۔ آپ کہیں آپ کے پاس، کیسے کہیں گے؟ عندہ کا، عندہ کا۔ آپ کہیں میرے پاس، کیسے کہیں گے؟ عندی، دال کے نیچے زیر دیں گے نا، کیونکہ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ عندہ کا مطلب کیا ہے؟ کے پاس۔ عند المدیر یعنی مدیر کے پاس، ٹھیک ہے۔ عندی میرے پاس، عندک تمہارے پاس، عندہ اس کے پاس، عندہ اس کے پاس مؤنث۔ آپ کہیں میرے پاس قلم ہے، کیسے کہیں گے؟ میرے پاس پین ہے، عندی قلم، عندی قلم، عندی قلم، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہنا چاہیں میرے پاس گاڑی ہے، کیسے؟ اس کے پاس گاڑی ہے، کیسے کہیں گے؟ عندہ سیارہ، تو عندہ کا مطلب پاس ہے، اس ساتھ پروناؤن لازم اٹیچ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ جی سر جی، صحیح۔ اچھا، عندہ بھی ہو گیا۔ اچھا، یہ عندہ عام طور پہ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاس مطلب وہ چیزیں جو انسان سے الگ ہو سکتی ہیں، جیسے کتاب وغیرہ، یہ انسان سے الگ ہو سکتی ہے، اس لیے وہ ہوتا ہے۔
اچھا یہ جو لی ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لی کس چیز کے لیے آتا ہے؟ لام زیر لی، میرا ساتھ اونرشپ لی ملکیت یہ کس کے چیز کے لیے۔ لیے آتا ہے بھائی؟ یہ کا، کی، کے لیے، ٹھیک ہے، یا ملکیت، یہ بتانے کے لیے آتا ہے، یہ معنی بتانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لی حرف جر ہے نا، اس کے ساتھ بھی پروناؤن اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتے ہیں؟ پروناؤن، ضمیر لگ سکتے ہیں۔ جیسے تھرڈ پرسن کے لیے کیسے آئے گا؟ لہو، لہو پھر لام پہ لہا زبر آئے گا، ٹھیک ہے، لی سے زبر آ جائے گا، ٹھیک ہے، لک لہا، ٹھیک ہے، اور جی سر لتا لکا، لیکن اس میں جو ہے نا زیر نہیں آئے گا، زبر آئے گا، اور لی، میرے لیے لی، ٹھیک ہے، لہو، لہا، لکا، لی، اس کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئی سمجھ میں بھائی؟ جی سر جی آپ کہیں گے میرا بھائی ہے تو کیسے کہیں گے؟ لی اخن، لی یہ یاخن لی اخن، ٹھیک ہے؟ میرا ایک بھائی ہے، لیا لیکن خن آپ واحد، عندی اخن نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اخن واحد عندی اخن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یا عندی فم نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں وہ جو انسان سے الگ نہیں ہوتے عموماً، فم وغیرہ، لیکن عندہ کا استعمال اخ کے لیے نہیں ہوتا۔ لی اخن، میرا ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے، ابھی کہنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ذہابہ کا کیا معنی ہے؟ جانا 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 نہیں ہے، تھرڈ پرسن کے لیے اس کا ماضی کا ہے، ذہابہ وہ گیا، گیا ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ذہبتا، آپ گئے، ٹھیک ہے، تا کے اوپر ذہبتا، ذہبتا کا مطلب کیا ہے؟ آپ گئے، یا تا کے اوپر زبر ہے بھائی، یہ پیش نہیں ہے۔ ذہبتا کا مطلب ہے آپ گئے، اور اگر اس کے اوپر پیش آ گیا یعنی ذہبتو ہو گیا، اس کا مطلب ہے میں گیا میں گیا، ٹھیک ہے، میں گیا میں گیا۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جتنا سمجھ میں آیا آپ کو سمجھایا آپ کو، جی سر دوبارہ سمجھا سکتے ہیں؟ ہاں صاحب کا ہو گیا صاحب کو میں گیا سر یہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں صاحب کا ذہبتا، ذہبتا، ذہب، با ساکن، ہابا زبر ہب، ذہب، با ساکن ہے، تا اور اس کے اوپر زبر آئے گا تو مطلب ہے آپ گئے، سیکنڈ پرسن کے لیے جی ماضی کا وہ ہے مطلب جو یہ تا سینٹینس ہے۔ جو تا پہ زبر ہے یہ شو کر رہا ہے کہ سیکنڈ پرسن کے لیے یہ ہے۔ سیکنڈ پرسن ہاں، اور اگر جیسے پیش کیا ہے ہے تو اس کا مطلب ہے فرسٹ پرسن کے لیے، متکلم میں گیا، ٹھیک ہے، ذہبتو، میں گیا، ٹھیک ہے، میں اور تا آپ، خلاص بھائی؟ یس جی یس اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دو لفظ ہیں، ایک ہے مع اور دوسرا ہے ہاں عندہ۔ یہ مع سر کا مطلب ہوتا ہے مع، ساتھ عندہ کا بظاہر مطلب ایک جیسا ہوتا ہے، کسی کے پاس یا کسی کے ساتھ۔ مع جو ہے نا ساتھ صرف کسی کے ساتھ ہونے کو بتاتا ہے، صرف ساتھ ہونا، ساتھ ہونے کو بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ ساتھ ہونے کو ساتھ ہونے کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر اور عندہ جو ہے کیا بتاتا ہے؟ کسی کے پاس ہونے پاس کو یا اس کے جگہ پر ہونے کو، کسی کے پاس ہے کہ اس کے یا جگہ پر ملکیت کو شو کرتا ہے ہے، ملکیت جی صحیح میں آ گیا؟ یہ جی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آخری ایک اور چیز، عربی میں ما کس چیز کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جی ما، جس طرح ہم نے پڑھا ہے ما سوال کے لیے آتا ہے نا، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ جی ہاذا فلان، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ما نفی کے لیے آتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ما عندی، ماں بھی میرے پاس میں مائندی قلم گاڑی نہیں ہے ما عندی سیارہ، سیارہ ما عندہ قلم، بہت اس کے پاس اس کے پاس قلم نہیں ہے قلم نہیں ہے،
آئی سمجھ میں؟ جی جی سر. آئندہ کے ساتھ جب ناؤن آتا ہے کوئی بھی ساتھ، تو اس پہ کوئی حرکت آخر میں لگاتے ہیں یا وداؤٹ حرکت؟ کیسے؟ جیسے آئندہ کا کلم، کلمون، اور آئندہ کا کلمی. بھائی ہم نے پڑھا ہے آئندہ مضاف یوز ہوتا ہے، آئندہ مضاف ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے فوق تحت یہ مضاف یوز ہوتے ہیں، اسی طرح آئندہ مضاف یوز ہوتا ہے. اس کے بعد جو اسم آئے گا ہمیشہ اس کے نیچے زیر آئے گا. زیر آئے. آئندہ کا کلمی، عند المدیری، عند ٹھیک ہے، المدیری. عند المدیری، عند مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. جی آئی سمجھ میں بھائی یہ چیز؟ جی جی سر. لعلي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله قص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في السماوات. 10 نمبر ہے. الدرس عاشرہ. عاشر نہیں عاشر. عاشرہ. ہاں تمام. اچھا، ہوا مینس وہ، انتا مینس آپ، ٹھیک ہے، انا مینس میں. یہ سب کیا ہے؟ ضمائر ہیں یہ، لیکن یہ منفصل ہیں، جو الگ ہو کے آتے ہیں، کسی ناؤن کے ساتھ لاسٹ میں اٹیچ ہو کے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی؟ جی جی سر. پڑھیں. عامر شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد من انتا. حامد آپ کون ہیں؟ بھائی یہ کنورسیشن ہے دو آدمیوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے، تو ایک جی سر. حامد ہے دوسرا محمد ہے، تو بات کر رہے ہیں، تو یہ نام جو لکھا ہوا ہے نا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف وہ جو جی سر. کنورسیشن وہ پڑھیں. محمد علی. من انتا. محمد علی. علی محمد بھائی. طفیل. جی من انتا آپ کون ہیں؟ انا طالب بالجامعتی، میں اس یونیورسٹی میں طالب علم ہوں. اس کا ترجمہ ہے بھائی. میں بالجامعتی. بل کا جو معنی ہوتا ہے نا، ان میں ان. معنی کے دیتا ہے، میں جامعہ میں طالب ہوں. ٹھیک ہے، میں جامعہ میں طالب ہوں. ٹھیک ہے. مظفر خان. ایٹ. جی مظفر بھائی. مظفر خان. اچھا، اس کو استاد ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، انا طالب فی الجامعہ. پڑھ رہے ہیں. طالب فی الجامعہ. فی طالب الجامعہ. فل کیا آپ نیک طالب علم بات آگے. محمد. محمد محمد انا طالب جدید. ہاں میں نیا طالب علم ہوں. نو بابر. جی بھائی پڑھیں. نو بابر. نیکسٹ کر دیں بھائی. حامد من این انتم، آپ کہاں سے ہو؟ انا من الہند، میں انڈیا سے ہوں. نووا انوائرمنٹل کے نام سے جو بھائی ہیں اگر یہ پڑھیں تو. سمن شریف. حامد مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد.
पढ़े फिर आगे, एक डायलॉग कंप्लीट करते हैं। शहजाद हुसैन। اسمی محمد مسمک آپ کا کیا میرا مسمک آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی محمد میرا نام محمد ہے۔ ومن هذا الفتى الذي معك اور یہ جو گائک ہوتا ہے فتح نوجوان نوجوان، اچھا یہ جو نوجوان ہے آپ کے ساتھ، ومن هذا اور یہ کون ہے جو نوجوان آپ کے ساتھ ہے؟ اور یہاں سے دیکھیے دیکھیں یہ نوجوان حاد الفتح یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہے، الذی جو معک آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ جی ہوا زمیلی وہ میرا ساتھی ہے۔ ساتھی دوست ہاں جی هو زميلي. ذیشان سعید۔ حامد هو أيضا من الهند. ایزن کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی، آلسو زمین کیا تھا؟ آلسو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ وہ بھی کیا وہ کیا بھی ہوا؟ انڈیا سے ہے، ہوا کیا وہ ایدن بھی من الہند انڈیا سے ہے، کیا وہ بھی انڈیا سے ہے؟ جی عامر شیخ۔ ما اسمه، اس کا نام نہیں کیا ہے؟ اس سے پیچھے والا۔ لا لا، ہوا من الیابان، نہیں وہ جاپان سے ہے۔ جی ما اسمه، اس کا نام کیا ہے؟ اسمه حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے۔ محمد علی۔ محمد طفیل۔ ما لطف کا یا محمد آپ کی زبان کیا ہے؟ لغت حامد کا آپ کی زبان کیا ہے یا آپ لغت کون سی زبان بولتے ہیں؟ جی جی لغتی غین کے لغتی اوپر دیکھیں دونوں جگہ آپ غین کو ساکن پڑھ رہے ہیں، لغ نہیں لغا لغاتی لوکا لغتی ما لغتوں کا، لغتوں کا لغتک ما یا لغتک محمد آپ کی زبان کیا ہے یا آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ لغتل اس کی زبان کیا ہے یا اردیت، محمد؟ میری زبان اردو ہے یا میں اردو بولتا ہوں۔ اردو بولتا ہوں نہیں، اردو بولتا ہوں کہ تعبیر الگ ہے، لیکن پھر آپ ترجمہ کریں اس کا مفہوم یہی ہے، مطلب میری زبان اردو ہے، مطلب میں اردو بولتا ہوں لیکن ترجمہ وہی کریں، لغاتی اور اردو ہے جو لکھا ہوا شاعری زبان میری زبان اردو ہے۔ چلیں شاباش آگے اور آپ کو کیا لغتن سہلتن، سہلتن کیا ہوتا ہے؟ سہل آسان۔ ایزی، سان سن کیا ہوتا ہے؟ ایزی آسان ایزی آسان آسان ایزی ایزی آسان کیا یہ زبان آسان ہے؟ اہی لغتن سہلتن لغتن موصوف ہے، سہلتن صفت ہے، کیا یہ آسان زبان ہے؟ موصوف صفت میں صفت پہلے آتا ہے اردو میں، موصوف بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، سے ترجمہ کریں آگے جی نعم ہے لغتن سہلتن۔ یہ ہاں پہ غلط ادھر وہ لگایا ہوا زبر، یہ ہیا یہ ہوتا ہے، ہیا ادھر غلط خطاب کی آپ کی نہیں ہے، جی دن یہ آسان زبان ہے۔ شاباش آگے نو بابر۔ وحمزۃ ما لغتہ، اور حمزہ حمزہ وحمزۃ ما لغتہ، اور حمزہ آپ کی کیا زبان ہے؟ آپ کی زبان آوا لغتہ اس کی، بھائی آپ کی کیوں ہے اس کی ہاں اس کی کیا زبان ہے؟ آگے لغتہ الیابانیہ، اس کی زبان جاپانیز ہے، وہی لغت صعبۃ لغت صعبۃ، اور اس کی زبان مشکل ہے، اور یہ مشکل اور زبان یہ زبان مشکل ہے، اور یہ مشکل زبان ہے۔ دیکھیں سمن شریف۔ جی 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 سر آگے سمن شریف۔
سمن شریف آپ آپ کے ابو کہاں سے ہیں؟ اینا ابو کا یا محمد، آپ کے ابو کہاں سے ہیں؟ کہاں سے نہیں، ابی سے فی کے لیے الکویت، من آتا ہے، سے کے لیے من آتا ہے. آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ہاں شباش. آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ابی فی الکویت، ابو کویت میں ہے. ہوا طبیب شہیر، وہ وہاں پہ مشہور ڈاکٹر ہے، وہ مشہور ڈاکٹر ہے. مشہور اعجاز ڈاکٹر ہے. حسین. وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور آپ کی اماں کہاں ہیں؟ ماں کہاں ہیں؟ محمد ہی ایدن فی الکویت، وہ بھی کویت میں ہے. ماں ابی، بابا کے ساتھ، ابو کے ساتھ. یہ مدرسہ ہناک، یہ وہاں ٹیچر ہیں. وہ یہ نہیں ہے، وہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہا ہے نا. جی وہ وہاں ٹیچر ہیں. سر ہناک کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا ہونا کا وہاں. وہاں. طلحہ صدیقی. ذهبت إلى الكويت يا محمد. کیا وہ کویت چلا گیا ہے محمد؟ میں نے بتایا تھا تا نعم کے اوپر پھر زبر آئے گا، جی تا کے اوپر پھر زبر آئے گا. ذہب تا کے اوپر جب زبر آئے گا وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. ذہبتا مطلب آپ گئے ہیں، کیا آپ گئے ہیں الکویت، کویت اے محمد. تو محمد کیا آپ کویت گئے ہیں. اوکے. نعم ذهبت، جی وہ گیا ہے. میں جب پیش آئے گی اللہ کے تو بندے میں جواب. جی اس کو نوٹ کریں. میں گیا ہوں. جب ذہب تا ہو نا، تا کے اوپر زبر ہو سے ذہب تا، تو مطلب یہ آپ تھرڈ پر سیکنڈ پرسن کے لیے آپ گئے، آپ. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے اوپر پیش ہے ذہب تو ہے، پھر مطلب آپ نہیں بلکہ میں گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلے وہ جی پوچھ سر. رہے کیا آپ ٹھیک. کویت گئے ہیں، دوسرے میں وہ جواب دے رہے ہیں ہاں میں کویت گیا ہوں. نعم ذہبت، ہاں میں گیا ہوں بھائی، کویت گیا ہوں. اور ذیشان سعید. حامد وزمیلک أين أبوه. ایک بار پڑھیں ایک بار. حامد وزمیلک أين أبوه. ہاں یہ یہاں سے پڑھنا ہے، وہ نام نہیں پڑھنا، حامد محمد وغیرہ. کہتے ہیں وزمیلک این ابو. زمیل کسے کہتے وزمیلک أين أبوه. ہیں؟ زمیل کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ زمیل جی دوست نہیں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اس کے لاسٹ میں پروناؤن اٹیچ ہے سیکنڈ پرسن کے لیے. کیا مطلب ہوگا؟ وزمیلک، اور جی سر. آپ کے دوست آپ کے دوست. آگے آئینہ. کہاں ہیں ان کے ابو؟ کیا وہ آپ کے ابو کے دوست ہیں، اس کا مطلب یہ ہے؟ جو ساتھی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کے بھائی، دوست. جو ساتھی پڑھ رہے ہیں ان أين کو أبوه. بولنے دیں. میں ان کی غلطی کسی کروں گا تو وہ سمجھیں گے نا. آپ کو آتا ہے تو میں آگے نکل جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ بول رہے ہیں کیونکہ میری کتاب پہ وہ ہوتا ہے. اسکرین پر بھی بیٹھ جاؤں گا. جی سر. جو ساتھی پڑھ رہے ہیں وہ بولے ہیں بھائی، آسانی سے بولیں. آپ 10 غلطی کریں گے میں جی سمجھاؤں گا، مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. اب وزمیلک أين أبوه، جی کیا وہ آپ کے ابو کے دوست ہیں؟ نہیں، دیکھیں ضمیر کہتے ہیں دوست کو. ٹھیک ہے. ضمیر. اور کاف جو ہے سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے اٹیچ پروناؤن کے. ضمیر پلس کاف، ضمیر پلس کاف. تو کاف سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے، ضمیر مطلب دوست. ضمیر لکا مینس آپ کے دوست. اور آپ کا دوست آئینہ کہاں ہے. ابو اب پلس تھرڈ پرسن کے لیے جو پروناؤن ہوتا ہے وہ لگا ہے. ابو ان کے والد صاحب، ان کے بابا. اور آپ کے دوست ان کے بابا کہاں ہیں. صحیح آئی سمجھ میں آپ کو بھائی جو پڑھ رہے تھے ذیشان میں؟ سمجھ میں آیا؟ صحیح. جی جی. ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کیسا ہے یہ؟ سر جی سر. جی جی. جی سر، یہ دوست کو صدیق بھی بولتے ہیں؟ صدیق، رفیق. رفیق، زمیل. ہزار الفاظ ہے. ابھی اتنے گہرائی ہے نا عربی میں، یعنی آپ کے اس کس نوعیت کے جذباتی تعلقات ہیں اس بنیاد سے اس کے تعبیر ہوتا ہے. صحیح. حمیم، حمیم
ولا یس جو جگری دوست ہوتا ہے عربی میں حمیم کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ولا یسأل حمیم حمیما، یعنی جگری یار بھی قیامت کے دن دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. صحیح. صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ سچا رشتہ ہوتا ہے وہ. آگے چلیں. عامر شور. ابوہ فی الیابان، اس کے ابو جاپان میں ہیں. وہ تاجر کبیر، وہ بڑے تاجر ہیں. اچھا بھائی آگے. محمد طفیل. الکا اخون یا محمد ہے، محمد آپ کا بھائی ہے. شاباش. دیکھا میں پڑھا تھا لہو لہا لکا لی، مطلب ہے اس کا، آپ کا، میرا، میری. اے محمد آپ کا بھائی ہے. شاباش. آگے. نعم لی اخون واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے. شاباش. اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے. وہو مایا ہنا فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ تل، اور وہ وہاں مدینۃ المنورہ میں ہے. وہو معی، مع کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ساتھ. ہاں تو کیا ہوگا معیہ، کیا مطلب ہوگا؟ وہ میرے ساتھ، یار ان کو بولنے، میرے ساتھ وہاں مدینۃ المنورہ میں ہے. جو ساتھی بول رہے ہیں نا ان کو بولنے دیا کریں. آپ بول دیں گے تو ان کو مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے چلیں. چلیں آگے. آگے بھی آگے پڑھے ہیں، آگے بھی مکمل نہیں ہوا ہے. ولی اختن، اور میری ایک بہن ہے. اختن واحدۃ بھی پڑھے نا، ایک اس کے ساتھ ہے. اختن واحدۃ، میری ایک بہن ہے. اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. ہاں. واہیہ فی العراقی ما زوجہا، وہ عراق میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے. آگے. زوجہا مہندسن، اس کا خاوند ایک انجینئر ہے. آئی سمجھ میں؟ ٹھیک. اچھا یہ لفظ ہے نا، دیکھیں اس کو آپ تھوڑا سا ہوتا ہے پتہ ہوگا. زوج کا لفظ ہے نا دونوں میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شوہر اور بیوی دونوں میں یوز ہوتا ہے. بس اس میں فرق تا کا ہوتا ہے. تا کا اگر یہ اس طرح ہے زا واو جیم ہے تو اس کا مطلب ہے شوہر. اگر یہ زا واو جیم تا ہے تو زوجہ اس کا مطلب ہے بیوی. ٹھیک ہے صحیح ہے بھائی. جی سر. زوجہ اردو بھی ہوتا ہے نا، زوجہ محترمہ. اللہ. آگے. آئندہ کا سیارۃ یا اخی، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے میرے بھائی؟ لا ما عندی سیارۃ، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. عندی دراجۃ، میرے پاس سائیکل ہے. حمزہ عندہ سیارۃ، اس کے پاس گاڑی ہے. حمزہ اس کے پاس ہے، یعنی حمزہ کے پاس گاڑی ہے. جی صحیح ہے بھائی. مظفر خان. جی سر. مظفر خان. تمرین ایکسرسائز. اجیب عن الاسئلة الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دے. مسمک، اسمی شہزاد. من أين أنت؟ انا من پاکستان. أنت من اليابان؟ أنت جاپانی؟ لا انا پاکستانی، میں پریکٹس کے لیے بول رہا ہوں. نہیں پریکٹس کے لیے تو یہ تو پریکٹس نہیں ہوا تو رٹا ہوا نا، جو ہے وہ بولے نا تب پریکٹس ہوگا. صحیح. أنت پاکستانی يا أخي، أنت لست ياباني. ہاں طيب. ما لغتك؟ لغت الاردیہ. واقعی اردو ہے یا اوپر رٹے والا آپ بول رہے ہیں؟ جو آپ کی زبان ہے وہ بولے بھائی. لغتی پنجابی ہے، لغتی بشتوی ہے، لغتی فلانی ہے. واو یا لگائیں لاسٹ میں بس. لغتی سرائکیہ. لغتی اصلی سرائکیہ. لغت اردیہ. لغتی اردیہ. صحیح. نعم. ابو کی ابو کا، ابو کی خدمات. ابو کی نہیں نا،
اب میرے کو تھوڑی بتا رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے ابھی 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 قد مات. ابھی توفی رحمہ اللہ. صحیح. في البيت الله يحفظه ويديم عمره ويطيل عمره. طيب أين أمك؟ في البيت. أمي في البيت. أمي في البيت جنتك في البيت. أي ألك أخ؟ ألك أخ؟ نعم. 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 لي أخ واحد. لي طيب. أخ ألك أخت؟ لي أخ ثلاثة. لي ثلاثة إخوة. أخ لي ثلاثة ني. ثلاثة. ثلاثة إخوة. ألك أخت؟ نعم. لي أختي واحدة. أختي ني لي أخت واحدة. لي خود میرا معنی آپ کو دے رہا ہے، اب آپ کو اختی دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لی اخت واحدة. عندك سيارة؟ نعم. عندي سيارة. عندي سيارة. أو عندك دراجة؟ ما عندك لا. سيارة؟ ما عندي دراجة. ما عندي عندي دراجة. عندك قلم؟ نعم. نعم. عندي قلم. عندك دفتر؟ نعم. نعم عندي دفتر. أبوك تاجر؟ نعم. لا. أبي دكتور. بھائی ابویا نہیں ہوتا، یہ امی لوگ بولتے ہیں ابویا. ابویا غلط ہے. ابی. صحیح. أبي دكتور. ابھی دکتور کیا مطلب؟ ڈاکٹر. وہ پی ایچ ڈی کا ہولڈر جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ یہ پھرتے ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر، اس کو دکتور بولتے ہیں، اس کو طبیب بولتے ہیں. طبیب. یس. طبیب. طيب دکتور پی ایچ ڈی ہولڈر کو کہتے ہیں، پی ایچ ڈی والوں کو. چلیں. من أين محمد من کسی کا من أين شہزاد؟ أنا من باکستان. معلوم. چلو تیسرا آپ بارے میں دوسرا آدمی بتائے گا. شہزاد کے بارے میں دوسرا آدمی بتا جانتا ہو. کچھ ساتھی ایسے ہیں یا دو ایک ساتھ رہتے ہو جانتے ہیں دوسروں کے بارے میں؟ عامر فلدو بھائی. عامر بھائی کو جانتے؟ اب طيب ما لغته؟ عامر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. لغته أودية. اردية. أين أبوه؟ أبوه في البيت. أين أمه؟ أمه في البيت. أمه في المطبخ. أمه في المطبخ؟ نعم. हाँ चलो. من أين حمزة؟ من أين شهباء؟ من أين مظفر؟ من کوئی دوسرا نام بتا دو. من أين؟ من أين نوح؟ ما في موجود نوح. هو في سعودية عربية. وہ فل نینا دیکھیں، یہ تو آپ پرانی عربی بتائیے، یہ آپ کی پرانی عربی ہے. وہ فل سعودی. اب آپ نے صحیح تعبیر کرنا ہے. من أين حمزہ. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں حمزہ کہاں سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ سعودیہ میں ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہاں سے. وہ من سعودیہ. من سعودية. ما لغته؟ لغته عربي. پنجابی. لغته العربية. أين أبوه؟ أبوه في السعودية. أين زينب؟ زینب في الحديقة. زینب فی الحدیقہ. زینب کی ضرورت نہیں، ہی فی الحدیقہ. ایک بار پروناؤنس نام آئے دوبارہ پروناؤنس. أين زوجها؟ زوجها موجود في سعودي عربية. زوجها في السعودية. زوجتي في الغرفة. زوجتی نہیں، زوجها. بھائی زینب کا شوہر کہاں ہے؟ زینب کا شوہر کہاں ہے؟ زوجها في الغرفة. مع زينب في الغرفة. غرفة زينب مع. طيب أين زينب؟ زينب في العراق أو في باكستان. زوجها معه. طيب معه ني. زوجها مدرس؟ نعم. لا هو مهندس. لا هو مهندس.
زوجها مدرس زوجها مهندس. في الفراغ فيما يلي الضمير هو وها. نیچے والے جو خالی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے ضمیر رکھنے ہیں. بس آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مذکر کا ضمیر آئے گا یا مؤنث کا. مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ ہو آتا ہے یا ہا آتا ہے؟ ہاں مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ ہاں اللہ ہو ہے، ہو والا ہی ہے. اور مؤنث کے لیے ہا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بس دیکھ کے پیچھے دیکھ کے پیچھے مؤنث ہے یا مذکر ہے، اس حساب سے اپنا پروناؤن رکھنا ہے. هذه البنت طالبۃ، یہ لڑکی اسٹوڈنٹ ہے. اب اسم ڈیش زینب کیا ہوگا؟ اسمہا یا اسمہو؟ زینب. اسمها زینب. محمد طبیب محمد طبیب وابن ڈیش مہندس. ابنہ مہندس. وابنہ. ہاں شاباش، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا باقا. هذا الرجل تاجر كبير، اسم ڈیش اسمہ شاباش. اسمہ عبداللہ. عبداللہ. آمنة في الغرفة وأم ڈیش في المطبخ. وأمها امها في المطبخ. عائشة طبيبة وأخت ڈیش ممرزة. اختها ممرضة. ممرزة کیا مطلب ہے؟ نرس. نرس. نارس. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميل ڈیش. زميلك زميلك خرج محمد من الفصل وخرج معه أو زميله. زميلك زميلك. اس کے ساتھ محمد کلاس سے نکلا، اس کے ساتھ اس کا دوست نکلا یا آپ کا دوست نکلا؟ زميله. زميلك ٹھیک ہے، زميله. خرج محمد من الفصل وخرج معه. آتی 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتی. آنے والے مثال کی طرف 5 سوال اور جواب لے کے ہیں، یہ آپ نے مجھے لکھ کے دینا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بھیجنا ہے. جیسے عندك قلم، نعم عندي قلم، اس طرح آپ نے 5 سوال بنانے. لیکن یہ کوشش کریں اوپر رٹا لگایا ہوا نہیں، نئے چیزیں خود اپنے ارد گرد کوئی چیز دیکھیں اس کے بارے میں تعبیر کریں. تو آئندہ سے سوال بنانا ہے پھر جواب بنانا ہے. 5 اس طرح کرنا ہے. 5 آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے، آتی 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتی. آنے والے سوال کی طرف 5 سوال جواب بنا کے دیں، جس میں بس یہی سیم وہی ہوگا. اوپر ہاں میں ہے یا ہاں نہیں میں. عندك قلم، لا ما عندي قلم. خلاص. اور یہ دوسرا کام، ایک کام یہ ہو گیا. اور دوسرا کام اضف الاسماء الآتیہ للمتکلم والمخاطب والغائب كما هو موضح في المثال. آنے والے آپ کو یہ ایک ناؤن کا پورا لسٹ دے گا، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ نے ان کے لاسٹ میں پروناؤن لگانا ہے. اٹیچ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن دونوں کے لیے. جیسے بیت ہے نا، اس کے لاسٹ میں بیتی سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن بیتو کا، سیکنڈ پرسن بیتو، بیتوہا تھرڈ پرسن. قلم، هذا قلمی، هذا قلمو کا، هذا قلمو، هذا قلمو. چاہے تو آپ پورا سینٹنس بنائیں، چاہے تو آپ ادا بنائیں. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے یہ آگے یہ جو کتاب ہے، ضریر ہے، اسم ہے، مندیل ہے، ابن ہے، سیارہ ہے، مفتاح ہے اور ید ہے. ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، جملہ بنا کے مجھے بھیجنا ہے. صحیح. اچھا، اب یہ لی، لکا، لہو، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ لی جو حرف جر ہے نا اس کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں لگائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے لی میرا، لکا آپ کا، لہو اس کا، لہا اس کا یعنی مؤنث. اس کا بھی یہ پریکٹس کرا رہے ہیں. پڑھیں. یہ میرا خیال نہیں مکمل ہو سکتا ہے. ایک منٹ لی اخت واحدہ. آدھا نفعل غدن شکر کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی ٹائم میرا خیال مکمل ہو جائے. کتنے منٹ باقی ہیں؟ 2-3 منٹ ہوئے سر. 3 منٹ باقی ہے بس، ختم. خلاص. صحیح. کسی کا کوئی سوال بھائی؟ یہ لکھ کے بھیجنے ہیں آپ کو یا ہم لوگ خود پریکٹس کریں؟ لکھ کے مجھے بھیجیں. اچھا.